بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ ناصر سدوزئی. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل راول نیوز. ناظرین، آج ہم آزاد کشمیر پلندری سلطنتی کے مقام پر جس شخصیت کے پاس ہم آئے انٹرویو کے لیے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. آزاد کشمیر پلندری کے مقام پر ایک سیاسی نام اور آزاد کشمیر پلندری کے ایڈمنسٹریٹر بھی رہے ہیں یہ جناب بابر رزاق صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب. سب سے پہلے میں آپ کا راول نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی آواز پہنچانے کے لیے مجھے پلندری سے چنا، تو بہت بہت شکریہ. تو میں چونکہ سیاست میں بنیادی طور پہ میں اسٹوڈنٹ لائف سے پالیٹکس کر رہا ہوں، تو میں پی ایس ایف کے اندر یہاں سے لے کے مرکز تک میں تقریباً 12.5 سال عہدیدار رہا. اس کے بعد میں سی سی کا ممبر بھی رہا پیپلز پارٹی میں، اور پھر میں ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی پلندری رہا، جو 4.5 سال تقریباً مجھے خدمات سر انجام دینے کا موقع ملا. تو ابھی لاسٹ 2 ایئر میں نے یہ ڈیسیژن لیا کہ میں پی ٹی آئی کو جوائن کروں، اور میں نے پی ٹی آئی جوائن کی، جس میں تقریباً 100 کے لگ بھگ لوگ لے کے ہم گلبرگ میں جا کے شامل ہوئے تھے، اور پھر یہاں پہ جلسہ آن ورڈ کنٹینیو ہے ایکٹیویٹیز. اور انشاءاللہ آج بھی چونکہ یہاں پہ میں پنڈی سے پہنچ رہا ہوں، یوتھ والوں کی کوئی میٹنگ ہے تو انہوں نے دعوت دی تھی، تو بس اس سلسلے میں لگاتار لگے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی کو پلندری میں اب چونکہ سردار محمد حسین، بیگم شمشاد عزیز اور فہیم ربانی یہ لوگ بھی پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ ایک مضبوط ٹیم بن کے تو پلندری میں سے یہ سلطنتی کی دونوں سیٹیں انشاءاللہ ہم پی ی آئی کو تحفے میں دیں گے. اچھا سر، یہ مجھے بتائیں آپ کہ آپ کتنے آپ کو پی ٹی آئی میں شامل ہونے کا مقصد کیا تھا؟ آپ اتنا صاحب پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں، تو آپ پی ٹی آئی میں شامل ہونے کا آپ کا کیا سوچ لے کر پی ٹی آئی میں شامل ہوئے؟ دیکھیں جی، پی ٹی آئی چونکہ میں پیپلز پارٹی میں بنیادی طور پہ نظریاتی بنیادوں پہ تھا. پیپلز پارٹی میں سازشیں بہت زیادہ، منافقت بہت زیادہ شروع ہو گئی تھی، جس کی بنیاد پہ ہم جیسے جو اسٹیٹ فارورڈ لوگ تھے وہاں پہ گنجائش نہیں. ہم نے عمران خان کے وین کو دیکھتے ہوئے ہم 50-50 تھے. پیپلز پارٹی میں تھے چونکہ پیپلز پارٹی کے اندرونی معاملات کو تو ہم بہت بہتر طریقے سے سمجھتے تھے، لیکن ذہن ایکسیپٹ کرتا تھا عمران خان کے اس سوچ کو بھی. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے 2-4 جو اقدام ہیں، جو آزاد کشمیر میں ابھی حکومت بھی نہیں بنی، یکساں نظام تعلیم ہوا، صحت کارڈ ہوا، پھر قرآن پاک کو ترجمے اور تشریح سے نصاب کا حصہ قرار دینا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑے کام ہیں. اور پھر ہاؤسنگ سوسائٹی میں، جس میں پلندری میں ہماری جگہ مختص ہو چکی ہے، یا لوکل پرابلم چھوٹے موٹے آتے ہیں ہر جگہ میں، لیکن چونکہ خان کے اس وین پہ امپلیمنٹ آزاد کشمیر میں ہونا شروع ہو گیا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں ہماری جنگ یہی تھی، محکوم، مظلوم اور وہ لوگ جن کی کوئی آواز نہیں، ہم ہمیشہ ان کی آواز بنے، اور اب بھی یہی جدوجہد انشاءاللہ جاری ہے اور جاری و ساری رہے گی. اچھا سر، آپ کینڈیڈیٹ بھی ہیں جی، تو اس بارے میں آپ کا کتنا ورک آپ نے کیا ہوا اپنا، اور کیا آپ کے ذہن میں ہے کہ اگر آپ کینڈیڈیٹ بن جاتے ہیں تو سلطنتی کے لیے کون کون سے جو کام ہیں وہ جو آپ نے کرنے ہیں؟ پہلی بات کو کینڈیڈیٹ تو میں بنا ہوں، تو میں بہت اکثریتی کینڈیڈیٹ جیتنے والوں میں سے ہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور جیت کر کے سب سے پہلے ہمارے یہاں جو ظلم ہوا ہے، جو نجیب نکی کی صورت میں ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک ادارہ بھی کمپلیٹ نہیں ہے، انکمپلیٹ ڈسٹرکٹ ہے. یہ اس کو 20 سال سے زیادہ ہو گئے. تو آپ کی میونسپل کمیٹی میں 4 ملازم تھے، تو میں نے تو کوئی 4 کیے تو 8 ہو گئے نارمل میزانیوں پہ. 42 لوگ تنخواہ لے رہے ہیں اور وہ ڈیلی ویجز پہ. اسی طرح ضلع کونسل میں 1 چیف آفیسر کی پوسٹ تھی، باقی کوئی پوسٹ ہی نہیں ہے. تو بہت سارے یہ جنگلات والوں کو دیکھیں تو یہاں پہ اس کے پاس ڈی ایف او کے پاس، بیچارے کے پاس ڈرائیور نہیں ہے. تو اس طرح کے مسائل یہاں ادارہ ہی کوئی نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑی جو ضرورت ہے، اگر کیڈ کالج کو مائنس کریں تو پلندری میں کچھ ہے کوئی نہیں. اور پلندری وہ تاریخی مقام ہے کہ جس سے تحریک بھی شروع ہوئی اور تاریخ بھی یہاں کی ہے. یہاں کے لوگوں نے اپنے سر کٹائے، یہاں پہ 16 طرح کے مقام پہ کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے. 1832 ہو، 36 ہو، 1947 ہو، اس میں
پلندری کے لوگوں کا سب سے زیادہ کھلے اترے گی کنٹریبیوشن ہے سب سے زیادہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بنیاد پہ سب سے زیادہ پسماندہ لوگ بھی ہمارے. تو سر اس کی وجہ کیا ہے کہ آج تک یہ کام نہ ہو سکے؟ اس کی کوئی وجہ پہ گراؤنڈ لیول کے پرانے سیاستدان ہیں یہاں کشمیر میں اور اسٹل یہاں رہتے بھی ادھر ہی ہیں, سیاست بھی یہاں کر رہے ہیں, اس کی کوئی وجہ؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ 96 میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو ہمارا کینڈیڈیٹ جیت نہیں سکا, اور 2001 میں ہمارے کینڈیڈیٹ کا جیتنے کا مقصد اس لیے نہیں تھا کہ مسلم کانفرنس پورے آزاد کشمیر میں اکثریتی پارٹی تھی. تو پھر جب 11 میں پیپلز پارٹی جیتی پھر ہمارا کینڈیڈیٹ ہار گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ اس کو نجیب نکی کو کسی نے کمپٹیشن دیا تو وہ تو من مانیاں کرے گا ہی نا. اس کو غرض ادھر ہے اس لیے نہیں کہ وہ یہاں کا رہنے والا ہی نہیں ہے, وہ لاہور میں پیدا ہوا, اسلام آباد میں رہتا ہے, بچے اس کے امریکہ میں پڑھتے ہیں, اس کو کیا غرض ہے کسی غریب کا احساس کرنے کی؟ وہ تو لوگوں کے ساتھ اس نے ظلم جو کیا ہے کہ وہ تو کالے پائے ٹوٹی کھمبے کی سیاست جو احسان کر کے کرتا ہے ان پہ, اور کبھی الیکشن کے نزدیک 50,000 دے دیا. ایک سڑک ہماری 15 سالوں میں, یہ ہاسپٹل دیکھیں DHQ وہاں کے, آپ بھی رہنے والے, میں بھی رہنے والا ہوں, 22 سال ہو گئے. یہ 96 کے ڈیوریشن میں اس کا سنگ بنیاد ہوا تھا. اب یہاں کے جو 7 کا بھیمبر میں شروع ہوتے ایک دن کا, تو بھیمبر والا فنکشن کر رہا ہے آج 20 سال سے. تو ہمارے تو بچے اپینڈکس کی وجہ سے مر رہے ہیں, ہماری بچیاں ڈیلیوری کیس میں پتن کے مقام پہ کئی کی ڈیتھ ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کو ایسے ہی منظور تھا. یہ تو سب سے بڑا قصوروار نجیب نکی ہے جس کو اقتدار ملا, صحت کی وزارت ملی, پھر فائنینس ملی, پھر پلاننگ ملی, سب کچھ ملا لیکن کیا کچھ نہیں. اچھا, یہ جو ہیلتھ کارڈ ابھی PTI کی حکومت نے جو پاکستان میں بھی دیے اور آزاد کشمیر میں بھی دیے ہیں, تو اس میں بھی انہوں نے کچھ اپنی سیاست کرنے کی کوشش کی ہے, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت دیکھیں جی, ان کی کوشش کرنے سے ان کو فائدہ سیاسی کوئی نہیں ملنے والا. اس کی وجہ کہ منسٹر یہ تھے تو ہم نے بھی, ہم اچھل کود والے نہیں ہیں, ہم سیاست ایک سوچ سے کرتے ہیں, ہمارا ایک ویژن ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خان نے جتنا بڑا کام یہ ہیلتھ کارڈ کی صورت میں کیا, یہ جتنا لوگوں کو ریلیف ہیلتھ کارڈ کی صورت میں, میں دادرا جب جاتا ہوں وہاں چھوٹا موٹا آپ دیکھتے ہیں ہمارا دفتر بھی ہے, تو وہاں آ کے میرے پاس لوگ اکٹھے ہو جاتے. مجھے پتہ ہے کہ جو لوگ اپنی بیوی بچوں کا علاج نہیں کروا سکتے تھے, ہیلتھ کارڈ ملنے کے بعد بہت سارے لوگ مجھے آ کے ملے, جی ہم نے, بلکہ وہ 1000 روپیہ گاڑی کا بھی دے کے بھیجتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا کام ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے دنیا میں, بلکہ یہ تو اتنا بڑا سٹیپ امریکہ جیسے ملک اٹھاتے ہیں. ہم تو ترقی یافتہ ملک نہیں ہیں, ترقی پذیر ہیں. ہم ان مرال میں ہیں, وہ ہم اقدامات کر رہے ہیں. تو اس ملک میں لوٹ کھسوٹ اگر ختم ہو جائے, اس ملک میں کرپشن ختم ہو جائے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سالوں میں یہ ملک بہت اوپر چلا جائے گا, اور پھر یہاں کا ہر ایک شہری بڑا باوقار ہوگا. اور پلندری بالخصوص آزاد کشمیر میں شرح خواندگی ہے, لوگ پڑھے لکھے ہیں, ہماری بچیاں پڑھی لکھی ہیں, لیکن ظلم یہ ہوتا ہے کہ میرٹ کوئی نہیں ہے. اب جب اپوزیشن پوری نہیں ہوگی, لوگوں نے تنگ آ کے مولانا صاحب کو بھی ووٹ دیا, حالانکہ مولانا کے جیتنے یا ہارنے سے آزاد کشمیر میں کون سا فرق پڑ جاتا ہے, ایک سیٹ سے نہ حکومت بنتی ہے نہ گرتی ہے. لیکن لوگ تنگ تھے اور انہوں نے 24,500 ہزار پچھلی دفعہ ادھر ووٹ دیا. اب ووٹ دینا چاہتے ہیں, ہمارے فیصلوں کی بات ہے, لوگ ووٹ PTI کو دینا چاہتے ہیں, اور ہم اگر اچھا فیصلہ کر گئے تو ہمارا کینڈیڈیٹ کم از کم نجیب نکی سے 10,000 کی لیڈ سے جیت جائے گا. اچھا سر, یہ بتائیں گے پلندری یہ ضلع بھی بنا ہوا, ضلع وجہ سے آپ نے بھی کہا فیسلٹیز تو یہاں پہ ہیں نہیں. ایک آپ کا ہاسپٹل بن رہا تھا جو کافی عرصے سے بند ہے, یہ 2 دفعہ منسٹر ہیلتھ رہ چکے ہیں جو حکومت پارٹی ہے, تو سر اس کا کیا مسئلہ ہے, وہ ابھی تک اس انکمپلیٹ کیوں ہے؟ دیکھیں جی, وہ انہوں نے پلان کر کے ہمارے دور حکومت میں جب وہ سپیڈ سے کام ہو رہا تھا, میں اس کو لک آفٹر کر رہا تھا, انہوں نے پلان کر کے ایک ایکسین کو لایا یہاں پہ, اور اس کی جو اوور بلڈنگ بنائی وہ جھوٹ ہے, فراڈ ہے. میں آج تک اس بات پہ قائم ہوں. لیکن یہاں اصل میں پوائنٹ سکورنگ کے چکر میں ہمارے پیپلز پارٹی والے بھی یہ سوچتے تھے, اس وقت میں پیپلز پارٹی میں تھا, کہ کیا پتہ اس کا کوئی پرسنل انٹرسٹ ہے. میرا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں تھا. میں اس ایکسین کے لیے میں مکمل, وہ چونکہ اس کا انویسٹر ہے ڈاکٹر نجیب نکی کا, وہ یہاں پہ انہوں نے لایا تو ریسٹ ہاؤس میں بیٹھ کے اس نے اوور بلڈنگ 10 کروڑ کی بنا کے تو بھیج دی اوپر, اور اس کام کو سٹاپ کروا دیا. اصل میں ان کا کھیل ہی اور تھا, وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ کمپلیٹ ہو. اور پھر وہ کمپنی بار بار کیسوں میں جاتی رہی, اور اس کمپنی کے حق میں 2-3 تو فیصلے ہوئے ہیں. پھر نجیب نکی نے انڈر ٹیکنگ وہاں پہ دی, تو وہاں پہ کورٹ میں بھی انڈر ٹیکنگ دے کر کے تو انہوں نے ان کے ساتھ فراڈ کیا ہوا ہے.
उस कंपनी के साथ जो असल वजह है। इनको क्या गर्ज है, मतलब कंपनी को एकोमोडेट करते ना, उसने काम किया हुआ था, और वो जो जिस एक्सियन और जिस एससी ने ये काम किया, ये बिल बनाया दुरुस्त, रिपोर्ट सही थी, उनको इन्होंने मतल कर दिया और उनके साथ बड़ा जुल्म किया इन्होंने। ये इस तरह के इंतकामी लोग हैं और ये जालिम लोग हैं, ये कोई अच्छे लोग नहीं हैं। आम लोगों को बेचारों को रास्ता नहीं मिलता कि वो किसी को, अलबत्ता लोग इस दफ़ा ये महसूस कर चुके हैं कि इनसे कुछ आने वाला है नहीं, तो हमें तब्दीली लानी होगी पीटीआई की सूरत में, और हम इंशाअल्लाह पॉजिटिवली कोशिश कर रहे हैं कि हम पीटीआई की सूरत में सीट दें और लोगों को रिलीफ मिलेगा। सर, जो मैं कश्मीर की सोशल मीडिया देख रहा था तो उस पर एक बड़ा ज़बरदस्त वो चल रहा था कि जी काले पाइप के ट्रक आ गए। सर, ये क्या कहानी है यहाँ की? असल में बुनियादी तौर पे सियासी रिश्वत, और ये देते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो एक आध रूला लेके बड़े खुश होते हैं, जाके बीवी से गपशप लगाते हैं, मैं दबा दबू के ले आए हैं स्कूलों। हालांकि मतलब उन बेचारों की उनका विजन ही नहीं है, उनकी सोच ही इतनी है। खंबा दे के तो एक ओवरसीयर या एक्सियन या एसटीओ फ़ोन करे किसी को कि जी डॉक्टर साहब से गल कर लो, ये उन्होंने कहा था मुझे, ये कौन सी बात हुई? ये तो गवर्नमेंट का काम है। ये वो देखे ना, ये वो डिपार्टमेंट है कि जिनको हम पे कर रहे हैं। बिल्कुल। खंबा तो एक बार लगता है, तो हम साल तो बिल देते हैं, हर महीने बिल देते हैं, तो खंबा लग जाता है, तो वो भी यहाँ उसकी बुनियाद पे भी सियासत हो रही है। हालांकि इसमें जो फैक्ट्स हैं कि 90 के ड्यूरेशन में सरदार मोहम्मद हुसैन ने जो काम किया था वो फेयर काम था उस वक्त, चूँकि उन्होंने बिला तखसीस, देखे ना, उन्होंने कहा था भाई कोई नून का, मीम का, मुस्लिम का है, जिस जमात का है, खंबे मुझे यहाँ से यहाँ, और पतनशेर खान से लेकर के छेछन तक जो खंबे लगे थे उस वक्त लगे थे, नहीं तो खंबे के लिए ये तरसाते ही रहे लोगों को। अच्छा, यूनिवर्सिटी का भी सर, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बनी, उसका बड़ा इशू बना है। ये ना एजुकेशन की तरफ यहाँ सुधरती तरक्की कर रहे हैं, ना ये हेल्थ में कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी हमारी बुनियादी ज़रूरत, चूँकि यूसुफ रज़ा गिलानी ने यहाँ पे उस वक्त चूँकि ऐलान तो वो बाज़ाब्ता नहीं कर सकते थे, कमिटमेंट की थी उन्होंने, तो मेंबर असेंबली डॉक्टर नजीब चला गया, अगर सरदार मोहम्मद हुसैन जाते तो यूनिवर्सिटी हो जाती, तो ये चला गया, तो इसने तो वहाँ नाम ही नहीं लिया, चूँकि ये चाहता था कि ये पीपल्स पार्टी का क्रेडिट है, तो जिसकी वजह से लास्ट पे फॉरेस्ट्री या इस तरह के मजमून जो हमें यहाँ पे दिए हैं ना, असल में बुनियादी तौर पे HEC की रिक्वायरमेंट जो है वो ही फुलफिल हम नहीं कर रहे। हमारे जो लड़के इन्होंने यहाँ पे ला क्लासेस चला रहे थे, वो बेचारे, हम भी उनके साथ खड़े हुए स्ट्राइक करके, तो मजबूर होकर वो मीरपुर चले गए। तो क्लासें 4 बुनियादी, आपको इसके जो बुनियादी पिलर हैं वो 4 क्लासें हैं। कैंपस जब कंप्लीट होगा, ये बुनियाद है यूनिवर्सिटी की, तो मैं तो समझता हूँ कि इन्होंने बुनियाद ही ख़त्म कर दी, और ये इसी तरह ये इदारों को ख़राब करते हैं, ताकि इन्होंने उसके पीछे सियासत रखी हुई होती है कि 20-25 साल, 34 साल बाद हमारा कैडेट कॉलेज हुआ। ये कभी कहते थे ये ज़मीन जनाब ज़्यादा पानी वाली है, कभी कुछ कहते, कभी कुछ बहाने लगाते थे। 34 साल एक बड़ा टाइम, उसके बाद जाके हमारा कैडेट कॉलेज हुआ, तो जिसकी वजह से आज हमारी थोड़ी बहुत पहचान है। अच्छा सर, आप यहाँ पे कश्मीर में एक नसीर कत्ल केस जो काफ़ी अरसा हो गया, तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया, उसको आप बड़ा लुक आफ्टर कर रहे हैं, आप प्रोटेस्ट भी करते हैं, आप जिरगे भी करते हैं, तो क्या आपकी सुनवाई अभी तक हुई है या उसमें कुछ? एक नई कमेटी तश्कील हुई है, पुलिस डिपार्टमेंट ने की है, जिसमें ASP हैं खावर साहब, कोटली से उनका तल्लक है, और जिसमें तारक साहब इंस्पेक्टर हैं, उनके साथ एक आध तफ्तीशी हैं, उनका नाम मैं नहीं जानता। तो अलबत्ता यहाँ पुलिस ने बड़ी मनापली की है, मुनाफकत की है, रिश्वत खाई है, सिफारिशें सुनी हैं, जो पहले की पुलिस लगी हुई थी, जो हमारा एतमाद था उसको ठेस पहुँचाया। कत्ल इनको पुलिस को पता है, लेकिन ये उसके पीछे पैसे खा रहे हैं और हर एक नया रेट तय कर रहा है, तो हम इंशाल्लाह इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो चूँकि मेरी ज़िंदगी में जो ज़िंदगी गुजरी है, मेरी जंग ही इसी तरह की लोगों की है, तो इंशाल्लाह ये नहीं पीछा छोड़ेंगे, ये कत्ल भी ट्रेस होगा और उन मजलूम को उनका हक भी मिलेगा इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी मीटिंग में से हमें टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे बाबर रज़ाक साहब, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आज़ाद कश्मीर से। तो नाजरीन, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन में क्लिक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि कोई भी ऐसा सवाल जो हम बाबर रज़ाक साहब से करना चाहें तो आपका हम उन तक पहुँचाएँ, या उनको दोबारा हम दावत देना चाहें तो हम दे सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।